आज मैं आपको सदत हसन मंटो की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है बदसूरती सुना रही हूँ। साजिदा और हामिदा दो बहनें थीं। साजिदा छोटी और हामिदा बड़ी। साजिदा खुश शक्ल थी। उनके माँ बाप को ये मुश्किल दरपेश थी कि साजिदा के रिश्ते आते मगर हामिदा के मुतल्लिक कोई बात न करता। साजिदा खुश शक्ल थी मगर उसके साथ उसे बनना संवरना भी आता था। उसके मुकाबले में हामिदा बहुत सीधी सादी थी। उसकी खदो खाल भी पुरकशिश न थी। साजिदा बड़ी चंचल थी। दोनों जब कॉलेज में पढ़ती थी तो साजिदा ड्रामों में हिस्सा लेती। उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, सुर में गा सकती थी। हामिदा को कोई पूछता भी नहीं था। कॉलेज की तालीम से फरागत हुई तो उसके वालिदैन ने उनकी शादी के मुतल्लिक सोचना शुरू किया। साजिदा के लिए कई रिश्ते तो आ चुके थे मगर हामिदा बड़ी थी, इसीलिए वो चाहते थे कि पहले उसकी शादी हो। उसी दौरान में साजिदा की एक खूबसूरत लड़के से ख़तो किताबत शुरू हो गई। उस पर बहुत दिनों से मरता था। ये लड़का अमीर घराने का था, एमए कर चुका था और आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहा था। उसके माँ बाप चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो बीवी को अपने साथ ले जाए। हामिदा को मालूम था कि उसकी छोटी बहन से वो लड़का बेपनाह मोहब्बत करता है। एक दिन जब साजिदा ने उसे उस लड़के का इश्किया जज्बात से लबरेज खत दिखाया तो वो दिल ही दिल में बहुत कुढ़ी, इसलिए कि उसका चाहने वाला कोई भी नहीं था। उसने उस खत का हर लफ्ज़ बार बार पढ़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में सुइयाँ चुभ रही हैं, मगर उसने उस दर्द कब्र में भी एक अजीब किस्म की लज्जत महसूस की। लेकिन वो अपनी छोटी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि गैर मर्दों से खतो किताबत करती हो? साजिदा ने कहा, बाजी इसमें क्या ऐब है? ऐब सरासर ऐब है। शरीफ घरानों की लड़कियां कभी ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करती। तुम इस लड़के हामिद से मोहब्बत करती हो? हाँ, लानत है तुम पर। साजिदा भन्ना आ गई। देखो बाजी, मुझ पर लानतें न भेजो। मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं। हामिदा चिल्लाई, मोहब्बत मोहब्बत, आखिर ये क्या बकवास है? साजिदा ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा, जो आपको नसीब नहीं। हामिदा की समझ में न आया कि वो क्या कहे। चुनाचे खोखले गुस्से में आकर उसने छोटी बहन के मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से उलझ गई। देर तक उनमें हाथापाई होती रही। हामिदा उसको ये कोसने देती रही कि वे नामहरम मर्द से इश्क लड़ा रही है और साजिदा उससे ये कहती रही कि वो जलती है इसीलिए कि उसकी तरफ कोई मर्द आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिदा डील डॉल के लिहाज से अपनी छोटी बहन के मुकाबले में काफ़ी तगड़ी थी। इसके अलावा उसे खार भी थी जिसने उसके अंदर और भी कुव्वत पैदा करती थी। उसने साजिदा को खूब पीटा, उनके घने बालों की कई खूबसूरत लटें नोच डाली और खुद हाँफती हाँफती अपने कमरे में जाकर ज़ारों कतार रोने लगी। साजिदा ने घर में इस हादसे के बारे में कुछ न कहा। हामिदा शाम तक रोती रही। बेशुमार ख्यालात उसके दिमाग में आए। वो नादिम थी कि उसने महज इसलिए कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता अपनी बहन को, जो बड़ी नाजुक है, पीट डाला। वो साजिदा के कमरे में गई, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, साजिदा। साजिदा ने कोई जवाब न दिया। हामिदा ने फिर ज़ोर से दस्तक दी और रोनी आवाज़ में पुकारी, साजी, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, खुदा के लिए दरवाज़ा खोलो। हामिदा 10-15 मिनट तक दहलीज के पास आंखों में डबडबाए आंसू लिए खड़ी रही।
اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن دروازہ کھولے گی، مگر وہ کھل گیا۔ ساجدہ باہر نکلی اور اپنی بڑی بہن سے ہم آغوش ہو گئی۔ کیوں باجی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ حامدہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم سے آج بیکار لڑائی ہو گئی باجی، میں بہت نادم ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق ایسی بات کہہ دی کہ جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تم نے اچھا کیا ساجدہ، میں جانتی ہوں کہ میری شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں، خدا کرے تمہارا حسن قائم رہے۔ باجی، میں قطعاً حسین نہیں ہوں، اگر مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے مٹا دے۔ میں آپ کی بہن ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے چہرے پر تیزاب ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی فضول باتیں کرتی ہو؟ کیا بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ تمہیں حامد قبول کر لے گا؟ مجھے یقین ہے۔ کس بات کا؟ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میری لاش سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ محض بکواس ہے۔ ہوگی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے۔ آپ اس کے سارے خط پڑھتی رہی ہیں، کیا ان سے آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ مجھ سے کیا کیا پیمان کر چکا ہے؟ ساجی، یہ کہہ کر حامدہ رک گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے لرزاں آواز میں کہا، میں عہد و پیمان کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے گلے سے لگایا، اس کو پیار کیا اور کہا، باجی آپ اگر چاہیں تو میری زندگی سنور سکتی ہے۔ کیسے؟ مجھے حامد سے محبت ہے۔ میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اگر میری کہیں شادی ہوگی تو تمہیں سے ہوگی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ اگر وہاں سے پیغام آئے تو آپ اس کے حق میں گفتگو کیجیے۔ امی اور ابا آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تمہیں نا امید نہیں کروں گی۔ ساجدہ کی شادی ہو گئی، حالانکہ اس کے والدین پہلے حامدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ساجدہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے دوسرے دن خط لکھا، جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا، میں بہت خوش ہوں، حامد مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ باجی، محبت عجیب و غریب چیز ہے۔ میں بے حد مسرور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا صحیح مطلب اب میری سمجھ میں آیا ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی اس مسرت سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں اس خط میں تھی جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ حامدہ نے یہ پہلا خط پڑھا اور بہت روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ہر لفظ ایک ہتھوڑا تھا جو اس کے دل پر جبر لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اور بھی خط آئے جن کو پڑھ پڑھ کے اس کے دل پر چھریاں چلتی رہی۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کوئی راہ چلتا جوان لڑکا اس کی طرف متوجہ ہو، مگر ناکام رہی۔ اسے اس عرصے میں ایک ادھیڑ عمر کا مرد ملا۔ بس میں مڑ بھیٹ ہوئی۔ وہ اس سے مراسم قائم کرنا چاہتا تھا، مگر حامدہ نے اسے پسند نہ کیا۔ وہ بہت بدصورت تھا۔ 2 برس کے بعد اس کی بہن ساجدہ کا خط آیا کہ وہ اور اس کا خاوند آ رہے ہیں۔ وہ آئے۔ حامدہ نے مناسب و موزوں طریق پر ان کا خیر مقدم کیا۔ ساجدہ کے خاوند کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے تک قیام کرنا تھا۔ ساجدہ سے مل کر اس کی بڑی بہن بہت خوش ہوئی۔ حامد بڑی خوش اخلاقی سے پیش آیا۔
وہ اس سے بھی متاثر ہوئی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، اسی لیے اس کے والدین کسی کام سے سرگودھا چلے گئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ حامدہ نے نوکروں سے کہا کہ وہ بستروں کا انتظام صحن میں کر دیں اور بڑا پنکھا لگا دیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ ساجدہ کسی حاجت کے تحت اوپر کوٹھے پر گئی اور دیر تک وہیں رہی۔ حامد کوئی ارادہ کر چکا تھا، آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ اٹھ کر ساجدہ کے پاس گیا اور اس کے ساتھ لیٹ گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ غیر سی کیوں لگتی ہے، کیونکہ وہ شروع میں بے اتنائی برتتی رہی۔ آخر میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ ساجدہ کوٹھے سے اتر کر نیچے آئی اور اس نے دیکھا صبح کو دونوں بہنوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حامد بھی اس میں شامل تھا۔ اس نے گرمی میں کہا، تمہاری بہن میری بہن ہے، تم کیوں مجھ پر شک کرتی ہو؟ حامد نے دوسری روز اپنی بیوی ساجدہ کو طلاق دے دی اور 2-3 مہینوں کے بعد حامدہ سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے ایک دوست سے، جس کو اس پر اعتراض تھا، صرف اتنا کہا، خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے، بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے۔